اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر کم و بیش رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ آپ کی لائیو کالز لیا کرتے ہیں اس پروگرام میں اور آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج جو موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ جس کا سب کو انتظار ہوگا۔ یقیناً ہم سارا سال ایک ماہ مقدس کا انتظار کرتے ہیں، ماہ مبارک کا انتظار کرتے ہیں، وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ الحمدللہ یہ مہینہ جو ہے رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں بالخصوص اور عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں بالعموم عبادات کا سلسلہ رہتا ہے اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کیا جائے، کوئی بھی ساعت ایسی نہ ہو کہ جس سے ہم محروم ہو جائیں، کوئی بھی ایسا لمحہ نہ ہو کہ جس سے ہم برکتیں حاصل نہ کر سکیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے روزے سے متعلق جو مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ گزشتہ امتوں کے حوالے سے روزوں کی جو فرضیت تھی وہ کس طور کی تھی، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو ہم سے پہلے امتوں پر فرض تھے تو ان کی نوعیت کیا تھی اور وہ کس طرح کے روزے رکھا کرتے تھے، اور روزے کے حوالے سے بہت بنیادی اور اہم مسائل جو ہیں انشاءاللہ آج پروگرام کا حصہ بنائیں گے ہم۔ علامہ لیاقت حسین صاحب ممتاز و معروف عالم دین آج ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف شخصیت عالم دین مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف شخصیت علامہ قاری اسحاق المدنی صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں روزے کے مسائل، ہمارا آج موضوع ہے بنیادی طور پر۔ فرمائیے گا کچھ اس حوالے سے کہ گزشتہ امتوں پر جو روزے کی فرضیت تھی اس کی کیا صورتحال تھی اور وہ کس طرح کے روزے رکھا کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شکریہ رئیس بھائی، جیسے کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے کہ گزشتہ امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے رئیس بھائی کہ آج چونکہ شعبان المعظم کی پاکستان کے اندر 29ویں شب ہے جی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اور ایئر وائی کی ساری ٹیم کے لیے بڑا مبارکبادی کا ایک موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن رمضان کے حوالے سے خطاب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان تو یعنی یہ حضور کا طریقہ ہے، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد صحابہ فرماتے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کیا بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن، تو یہ شب شاید آخری شب ہو، کل چاند نظر آ جائے، پرسوں چاند نظر آ جائے، لیکن ممکنہ جو ہے متوقع یہ آخری شب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو اس میں آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے، میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً یہ ایسا مہینہ ہے، یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس کا استقبال کیا جائے اور جس کو ذہنی طور پر فکری اعتبار سے اس کے آنے سے پہلے لوگ ذہنی اعتبار سے تیار ہو جائیں، موٹیویٹ ہو جائیں، برین واش ہو جائیں کہ ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ ان الجنت تزخرف لرمضان، جنت کو رمضان کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ۔ فرمائیے کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس کے آنے سے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے اور جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو استقبال کے حوالے سے آپ نے شعبان کے آخری دن یہ پروگرام رکھا ہے، یہ بالکل موقع کے عین مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق۔ دوسرا آپ کا سوال کہ گزشتہ امتوں، دیکھیں روزہ تو شروع سے ایک مجموعی صورتحال کے اندر ہر امت کے اندر موجود رہا۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور روزے کی فرضیت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، غار ہیرا میں تشریف لے جاتے، اپنے ساتھ سامان کھانے پینے کا لے جاتے۔ آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام، ان کا بھی روزہ تھا اور روزہ ہمیشہ امتوں کے اندر رہا ہے۔
اور اس کی بنیادی چیز ہے کسی نے ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھا، ان کی فرضیت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا جو مقصد عظیم تھا وہ بنیادی یہی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب امتوں کے ساتھ ساتھ امت مصطفیٰ کو بھی عطا فرمایا کیا کہنے سبحان کہ اللہ لعلکم تتقون۔ رب تعالیٰ کے ہاں کو روزی ختم نہیں ہو گئی، فرمایا اس نے تمہیں اس لیے روزے کی فرضیت عطا فرمائی کہ تمہارے اندر ایک ریاضت و مجاہدہ اور تقوی پیدا ہو جائے، تمہارا باطن پاک ہو جائے، تمہارے ظاہر سے بڑھ کر تمہارے باطن کے اندر اچھائی آ جائے۔ فرمایا یہ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے۔ کیا کیا وہ سب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور صوم داؤدی اور صوم وصال کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ ان کے کیا مفاہیم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی حضرت علامہ مفتی صاحب نے، اور اس حوالے سے چند ایک مزید باتیں میں یہ عرض کروں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک ایام بیت کے روزے تھے، یعنی وہ جو 13، 14، 15 کے روزے فرض تھے اس درمیان کی تمام امتوں پر۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے رمضان المبارک کا روزہ تمام امتیں جتنی بھی آئیں ان سب پہ فرض کیا گیا، یہاں تک کہ یہود پر اور نصارہ پہ بھی یہی روزہ فرض تھا، لیکن بعد میں اس میں تبدیلی کی گئی اور ان کے یہاں پہ روزہ تقریباً 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، اور اس میں کسی چیز کے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر بعد میں درمیان میں ان کے احبار نے اس میں تبدیلی کی اور کہا کہ اس میں کچھ نرمی کر لیتے ہیں، اور ہم 30 دن کے روزے رکھتے ہیں تو نرمی یہ کہ حیوان اور جو کچھ حیوان میں سے نکلتا ہے اس کو نہیں کھائیں گے، باقی سب چیزوں کو ہم کھا لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے باعث جو نرمی کے باعث 10 روزے انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیے تو 40 روزے کر دیے۔ پھر بعد میں عیسائیت میں اور مطلب کہ یہ اس میں تبدیلی آئی اور کچھ سہولتیں پیدا کی گئی تو پھر 50 روزے کر دیے گئے۔ تو یہ ایک ان کے یہاں پہ صورت تھی، لیکن اللہ نے جو روزے فرض فرمائے تھے ان پر وہ بھی رمضان المبارک کے تھے۔ پھر ایک احبار جو ہے وہ بیمار پڑ گیا تو اس نے کہا کہ ابھی رمضان کے مہینے کے روزے جو ہے ابھی تو سخت ہو جائیں گے میرے لیے، تو اس لیے موسم بہار میں روزے رکھیں گے۔ تو بہار میں روزے رکھنے کی وجہ سے پھر وہ 50 کر دیے تھے۔ تو یہ ان کے یہاں پر صورت کا اضافہ ہوتا رہا۔ ہاں، حالانکہ اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی ٹھیک ہے کہ یہ روزوں کے اندر تبدیلی کریں اور اس کے مہینے کو تبدیل کر دیں، اس کے ٹائم کو تبدیل کر دیں۔ صحیح روزہ وہی ہے جو آج مسلمان رکھ رہے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان لوگوں پہ فرض۔ ماشاءاللہ بڑی جامع گفتگو فرمائی آپ دونوں حضرات نے سابقہ امتوں کے روزوں کے حوالے سے۔ اچھا علامہ صاحب آپ فرمائیے گا کچھ، اس سے پہلے کال لے لوں آپ سے سوال سے پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، مجھے امید ہے جب دوبارہ آپ کوشش کریں گے تو ضرور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ جی میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں، اگر کسی کے پاس 2.5 تولہ سونا ہو۔ ہیلو جی مجھے آواز آ رہی ہے، بولیے۔ جی، اگر کسی کے پاس 2.5 تولہ سونا ہو اور اس کے پاس کوئی مال تجارت یا کرنسی یا پرائز بانڈ نہیں ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہی سوال ہے بس آپ کا؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا علامہ اسحاق المدنی صاحب اسی سوال کا جواب دے دیجئے کہ 2.5 تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور ان کے پاس پرائز بانڈز وغیرہ کوئی اور ایسی مالیت کی چیز نہیں ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے جو نصاب شریعت نے مقرر کیا وہ ایک سونا اور چاندی جو خلقی طور پر ہی اس لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا مال تجارت، اور اس کے ساتھ کوئی بھی رقم نقدی وغیرہ کسی بھی ملک کی کسی بھی صورت کی ہو، تو اگر ان تمام چیزوں کا نصاب برابر ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی رقم کسی کے پاس موجود ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنا مال تجارت موجود ہے اور حولان حول اس پہ سال پورا گزر چکا ہے، تو شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن جو ابھی بہن نے صورت بتائی کہ صرف سونا موجود ہے، چاندی یا کسی بھی اور طرح کی رقم یا کوئی بھی ایسا سامان موجود نہیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تو اس صورت میں ان بہن پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب کیا فرمائیں گے سوال؟ کھانے پینے کا روزہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک چپ کا بھی روزہ ہوا کرتا ہے جو عصر سے مغرب تک کا ایک دوران ہوتا ہے، اس میں لوگ ایسا اس طرح دیکھنے میں آتا ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، شریعت اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ویسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، نطق عطا فرمایا، اور یہ ایک اعزاز ہے دوسرے حیوانات کے مقابلے میں کہ اللہ نے عقل سمجھ کے ساتھ ساتھ اسے قوت گویائی عطا فرمائی۔ بے شک بے شک۔ اگر انسان کا بولنا اچھا ہے، اس کے بولنے سے فائدہ ہے، تو اس کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کو بولنا چاہیے۔
اور اگر اس کے بولنے کے اندر کوئی فساد ہے تو اس سے بہتر ہے کہ من سمتا نجا، کہ وہ خاموش رہے اور اسی کے اندر نجات ہے۔ لیکن روزہ جو ہے، جو شرعی روزہ ہے، وہ کوئی چپ کا روزہ نہیں، روزہ وہی ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسرے شہوات سے اپنے آپ کو روزہ رکھے، اسی کو شریعت کے اندر روزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تہجد کی، میں یہ پوچھنا تھا کہ تہجد کی نیت صلاۃ تہجد میں کرنا چاہیے یا نفل تہجد کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ اس سے پہلے ایک اور ہمارے پاس کالر ہے، پھر اس کا آپ سے جواب لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اس میں گرامی اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام ہے مقتدر انصار، میں صرف انڈیا بدایوں سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے، جیسے بینک میں پڑا ہوا 1.5 لاکھ روپیہ ہے جی جی، اور سونا وونا کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے مطلب کتنا زکوٰۃ وغیرہ؟ سونا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، 1.5 لاکھ روپے کی رقم بتائی آپ نے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جناب اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، افضل بات کر رہا ہوں شافع سر۔ جی افضل، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ اگر کسی کا 80 گز کا پلاٹ ہو، جس طرح لوگ پلاٹ لے کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو 5-6 سال کا عرصہ گزر گیا، جبکہ اس کے ڈاکومنٹ یا جو اوریجنل کاغذات ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں آئے، وہ اس نے انسٹالمنٹ بھری ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات آپ تک ضرور پہنچیں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، لے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی لیے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون صاحب ہیں؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں محمد شکیل بول رہا ہوں بامبے سے۔ ماشاء اللہ، کیا کہیں گے شکیل صاحب؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں مدرسہ بنانے کے لیے، خود کا ذاتی مدرسہ بنانے کے لیے کافی پیسہ جمع کر چکا ہوں، تو اس پیسے کے اوپر مجھے زکوٰۃ کتنا لگے گا کیا؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں، تو کیا میں جو ARY پہ پروگرام آتے ہیں رمضان کے بارے میں، کیا میں وہ دیکھ سکتی ہوں؟ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں؟ سوال آخری حصہ جو ہے میں سن لی۔ جی جی، اعتکاف میں بیٹھوں گی اور جو ARY پہ پروگرام آتے ہیں رمضان کے بارے میں، کیا میں وہ بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے آپ کے سوال کو بھی۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی طرف سوالات لے کر آتا ہوں میں۔ تہجد کے لیے خاتون اٹھتی ہیں تو اس کو صلاۃ تہجد کہیں، وہ کیا کہیں اس کو، کس نام سے؟ دیکھیں، صلاۃ تہجد کہہ دیں، تہجد کہہ دیں، نماز تہجد کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ ٹھیک، ہاں نیت ہونی چاہیے اصل کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ انڈیا سے بدایوں سے ایک ہمارے کالر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ 1 یا 1.5 لاکھ کی رقم جو ہے بینک میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ان کے پاس ایسی مالیت کی چیز نہیں ہے، تو اس پر کتنی زکوٰۃ دینی؟ ان کے یہاں پہ تو تقریباً 30-35 ہزار روپے زکوٰۃ چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، تو یوں سمجھ لیے ٹوٹل رقم کا 2.5% دیتے ہیں زکوٰۃ میں۔ وہ ٹوٹل رقم کا 2.5%؟ ہاں، 1 لاکھ پہ 2500۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور سوال تھا ہمارے کالر کا کہ 80 گز کا پلاٹ ہے، اس پر اقساط کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو اس دوران جتنی رقم انہوں نے ادا کر دی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا کیپٹل اماؤنٹ جو ہے اس پلاٹ کا اس پر دینی ہوگی؟ دیکھیں، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ اگر یہ پلاٹ لیا ہے انویسٹمنٹ کی نیت سے کہ آگے میں اس کو بیچوں گا، تو یہ مالی تجارت ہو گیا، اور ایسی صورت میں زکوٰۃ اس پہ فرض ہوتی ہے، مگر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی رقم ادا کر چکے ہیں اور کتنی رقم ان کی باقی ہے۔ تو اب اگر یہ ادا کی جانے والی رقم ان کے اوپر باقی قرضے سے کم ہے تو پھر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ قرضے کے اندر محصور ہے۔ اور اگر وہ قرضے سے زیادہ بن جاتی ہے، جتنی رقم ادا کر چکے ہیں، تو قرضے کو مائنس کرنے کے بعد دیکھیں گے کتنی رقم بچ گئی ہے۔ اگر جو بچی ہوئی رقم جو ہے وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی، تو زکوٰۃ ہوگی۔
پھر ایک صورت یہ ہے کہ یہ پلاٹ انہوں نے اپنے استعمال کے لیے لیا تھا یا یوں لیا تھا چلو خرید کے رکھ لیتے ہیں, کسی کو دے دیں گے یا کبھی ضرورت پڑی تو بیچ دیں گے, پیسے قیمت بڑھ گئی تو بیچ دیں گے, تو ایسی صورت میں مال تجارت نہیں ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بامبے سے ایک کالر تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے مدرسہ بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں نے رقم اکٹھا کر لی ہے, کافی ساری رقم, تو اس حوالے سے وہ جو اماؤنٹ ہے میرے پاس اس پر مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اس میں صورت یہ ہے کہ دیکھیں, اگر انہوں نے زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کی ہے اور اس زکوٰۃ کی رقم کی جو نصاب ہے اس کو پورا سال گزر چکا ہے, تو اس زکوٰۃ کی رقم پہ بھی زکوٰۃ ہو جاتی ہے, بشرط یہ کہ سارا جو مال ہے وہ ان کے قبضے میں آ چکا ہو. دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم تو نہیں تھی, لوگوں نے ایسے ہی مطلب چندے کے لیے دی, لیکن وہ رقم اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جو نصاب کو پہنچے, تو اس صورت میں زکوٰۃ بہرحال نہیں ہوگی. اس کا بہتر مسئلہ یہی ہوگا کہ ان کے پاس جو رقم ہے وہاں کے کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں اور ساری صورتحال ان کو بتا کر مشورہ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ سب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سحری سے آدھے گھنٹے پہلے نیت کر لیں سحری کر کے اور بعد میں بھوک پیاس محسوس ہو تو اس نیت کو ختم کر کے دوبارہ سحری کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ینگ لڑکے لڑکیاں آفس جانے کی وجہ کر یا کالج اسکول جانے کی وجہ یا کسی بھی وجہ کا صحت مند تندرست لوگ روزہ نہ رکھیں تو ان کے لیے کیا سزا ہوگی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے تو جو لوگ جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اس پر بھی کیا پکڑ زیادہ ہو جاتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. انشاءاللہ تینوں سوالات آپ کے شامل کریں گے, اس حوالے سے انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. اگلا سوال جو ہے, ہماری ایک بہن نے سوال کیا, علامہ صاحب آپ کی جانب, کہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ آخری عشرے میں ظاہر ہے, تو اس کے بعد وہ چاہتی ہیں کہ میں بحیثیت معتکف ARY QTV کے کوئی پروگرامز دیکھ سکتی ہوں. انہوں نے بائی نیم کہا, اس لیے میں نے بہرحال چونکہ بائی نیم ادارے کا سوال ہے, ورنہ مطلق تو یہی کہیں گے ہم کہ دیکھیں آپ اعتکاف میں بیٹھی ہیں, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں, اور اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خلوت میں جا کر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر لو لگائے. لیکن اگر کوئی ایسا علمی خالصتاً پروگرام ہے اور اس کے اندر دیکھنا وہ چاہتی ہیں تو ایک علی سبیل التنزل جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھ لیں, لیکن بہتر یہ کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں. ٹھیک. اچھا, یہ جو سوال ہے یہ ایک گزشتہ پروگرام میں بھی ہماری بہن نے شامل کیا تھا اور ہم شامل نہ کر سکے تھے وقت کی کمی کی باعث, تو آج شامل کر لیتے ہیں. کہ سحری کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ سحری کھا لیتے ہیں اور وقت ہے ابھی, نیت کر لی ہے انہوں نے, اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ میں پانی پی لوں, دوبارہ نیت کر لوں سحری کی, تو ابھی وقت ہے باقی, تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کوئی سلسلہ ہے, کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. وقت کے اندر اندر چاہے وہ کتنی بار نیت کریں اور کتنی بار کھا پی لیں, اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے, وہ دوبارہ آخر کے اندر نیت کر لیں. اس پہ سب سے بڑی قباحت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر دیہاتوں میں بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل سب کچھ ہے, اور بالکل اذان ہونے لگی, کہتے پانی لے کے آئیں, پانی لے کے آئیں, روزہ بند کرنا, روزہ بند کرنا. تو وہ اس کے اندر وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے, اذان یقیناً 1-2 منٹ بعد ہوتی ہے, تو وہ روزہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. ہاں, وقت کے اندر اندر رہتے ہوئے اگر دوبارہ کچھ کھانا پینا چاہتی ہیں تو کھا پی کے دوبارہ نہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کہی آپ نے. اس کی یہاں وضاحت یہ ضروری ہے کہ اذان پر لوگ روزہ جو ہے سحری کو ختم کیا کرتے ہیں, جبکہ اس سے جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا 1 یا 2 منٹ پہلے جو ہے اس کا وقت جو ہے انتہائی سحر ہو چکا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے, افطار میں بھی اور سحر میں بھی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 25 تولے سونا ہے. 25 تولے سونا, جی ٹھیک ہے. ہاں جی, تو میں نے یہ 7.5 تولے علیحدہ کر کے زکوٰۃ دینی ہے یا اس کے 7.5 تولے کے ساتھ دینی ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے کہ 25 تولے سونا ہے, وہ کہتی ہیں کہ 7.5 تولے علیحدہ کر کے اس پر زکوٰۃ دی جائے؟ یہ انسان تو کیلکولیشن کرتا ہے, لیکن جو شریعت کی کیلکولیشن ہے, میں چاہوں گا سوال سے بتائیے. بہرحال وہ اس کے پورے پہ زکوٰۃ دیں گے, اس کو علیحدہ کر کے نہیں زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے, 25 تولہ پہ 25 تولہ ہی پہ زکوٰۃ دی جائے گی. اور اتنا آپ نے سوال کیا تھا, اس کا جواب رہ گیا تھا کہ سوم وصال اور سوم داودی. جی جی, دیکھیں داؤد علیہ السلام جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ ایک دن افطار کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے, تو یعنی وہ الٹرنیٹ تھا. اور سوم وصال سے مراد ہے کہ ملاقات کا روزہ, ملاپ کا روزہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ روزہ رکھتے تھے, تو پھر مہینے 2 مہینے جو ہے افطار نہیں فرمایا کرتے تھے, اور اسے سوم وصال کہا جاتا ہے.
اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی آپ کی پیروی کی، سبحان اللہ، اور انہوں نے یہ روزے رکھنے چاہے تو ان کو کمزوری آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ انی ابیت عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقینی، کہ وہی مجھ کو کھلاتا ہے، وہی مجھ کو پلاتا ہے۔ تو یہاں پہ بتا دیا کہ میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں۔ ایکم مثلی، واضح الفاظ حدیث کے لیے علامہ صاحب نے توجہ کرائی کہ تم میں سے ہے کون میرا جیسا۔ ہاں البتہ کفار سے کہلوایا کہ کفار ڈاؤٹ میں تھے کہ کہیں فرشتہ نہ ہو، تو فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، لیکن صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون میری مثل ہے۔ کیا کہیں۔ اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، ذرا سا لاؤڈ بولیں آپ، اور ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے۔ ہیلو جی السلام علیکم، سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام، میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں اعتکاف میں گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ہم گانا وغیرہ گنگنا لیتے ہیں تو اس سے ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ پہلا حصہ کیا تھا آپ کا کہ اعتکاف میں ہم گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں نا، گھر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ مرد حضرات کے لیے آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ خواتین تو بیٹھتی ہی گھروں میں اپنے لیے پوچھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور اچھے سوالات آ رہے ہیں، مجھے خوشی ہے ماشاءاللہ کہ ماہ رمضان المبارک کی جس طرح سب کو انتظار ہے، اور اسی طریقے سے مسائل کے حوالے سے بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ رمضان سے پہلے رمضان کا سماں بن گیا، یہ استقبال رمضان کا ایک سماں ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ میں محمد عادل خان بول رہا ہوں۔ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے جناب۔ بہت شکریہ جی۔ میں محمد عادل خان بول رہا ہوں، ایریا چھتیس گڑھ امبیکا پور سے۔ جی فرمائیے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند نہیں کر سکے اور کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کوشش کریں گے تو یقیناً آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی کچھ فرما رہے ہیں؟ میں یہ اس سوال کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بہن کا مقصد تھا کہ ہم گھر میں بیٹھنا چاہتی ہیں، تو ان کا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل لوگوں نے جدیدیت کے نام پر خواتین کو گھر سے نکالنا شروع کر دیا، اجتماعی اعتکاف کے نام پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شخصیت بہت بڑی ہے اور ہماری صحبت میں آئیں گی تو شاید وہ کیا بن جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں اعتکاف کرنے کا پسند نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ جب مسجد میں لگایا تو اس امت کی افضل ترین خواتین یعنی امہات المومنین، انہوں نے جب اپنے خیمے لگوائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیمے ہٹوا دیے۔ تو لیکن آج کل کچھ جدت پسند لوگ عورتوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں، اور اپنے اجتماعات کو بڑا کرنے کے لیے خواتین کو بھی گھر سے باہر نکال کے مسجدوں میں نہیں ہے۔ جب رسول اللہ کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنی ازواج مطہرات کے خیمے کھڑا رہے ہیں، ان کو قضا کروا رہے ہیں، تو کسی مولوی کو کیا اجازت ہے کہ وہ رسول اللہ کے عمل کے خلاف عورتوں کو، خواتین کو مسجد میں بلائے یا دیگر مقامات پہ بلا کے اعتکاف کروائے؟ تو یہ رسول اللہ کی شریعت نہیں، اس شخص کی شریعت ہے۔ تو اس لیے بہن نے کوشچن کیا، خواتین کا اعتکاف بہت ضروری تھی سوال کی وضاحت۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ زکات کے تعلق سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں انڈیا سے کر رہے ہیں جی کال۔ پچھلے سال میں 1 لاکھ پر زکات نکالے تھے رمضان میں، اس کے بعد ہر ماہ کچھ نہ کچھ رقم جمع ہوتے رہی، اب جو ہے اس رمضان تک وہ 1.5 لاکھ ہو گئی، تو اس رمضان میں زکات کون سی رقم پر دی جائے گی؟ کیونکہ درمیان میں جو جمع شدہ رقم تھی اس پر تو 1 سال نہیں گزر رہا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ کے اس جذبے کو میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں دینی جذبہ ہے اور اپنی جو مذہب نے ہم پر فرائض چیزیں کی ہیں ان کی ادائیگی کے حوالے سے ایسا ہی کانشیس ہونا چاہیے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ کال ڈراپ ہو گئی جناب آپ کی، انشاءاللہ دوبارہ آپ جب کوشش کریں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سوال لے لیتے ہیں، اور سوال یہ تھا، اس سے قبل کہ ہم سوال لے لیں ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سوالات اور آپ کے جوابات پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। आज रोज़े के जो मसाइल हैं उस हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आपके भी सवालात, बेशतर सवालात कम व बेश उसी हवाले से आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, एक सवाल के साथ ज़िम्नन एक सवाल मैं चाहूँगा। वो पहले जो सवाल हुआ ख़वातीन के एतिकाफ़ के हवाले से, ये फरमाइए अगर घरों में जो ख़वातीन का एक तरीक़ाकार है, घरों में भी इज्तिमाई एतिकाफ़ किया जाता है तो उसके हवाले से क्या हुक्म है? देखो, उसी हदीस शरीफ को हम मद्देनज़र रखते हुए उसका जवाब देंगे। जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद नहीं है कि ज़मीन का मुक़द्दस तरीन मुकाम मस्जिद जो अल्लाह का घर है उसमें ख़वातीन जमा हों, तो जो घर जो है जो उसके मुकाबले में कोई इतनी हैसियत नहीं रखता, वहाँ पर ख़वातीन का इस मकसद के लिए जमा होना कैसे जायज़ हो सकता है? ठीक। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से मना फरमा दिया तो घरों में भी दूसरे लोगों के घरों में जमा होकर भी जवाब समझ में नहीं आता। हाँ, हर औरत अपने घर में बैठ के तवाफ कर सकती है, एतकाफ कर सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अल्लामा साहब, आपकी जानिब आना था मुझे। अच्छा ये फरमाइए कि हमारी बहन ने ये कॉल की थी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले जो तलबा और तालिबात हैं वो सेहत अच्छी है उनकी, लेकिन चूंकि वो ये भी दीन की तरफ से एक फरीज़ा है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, अगर वो रोज़े न रखें तो उनके लिए क्या? शाबाश है। देखें, शरीयत मुतहरा ने जो रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं, ज़ाहिर है कि वो इतनी अहम तरीन इबादत है कि फ़कत एक कॉलेज जाने की वजह से या स्कूल ज्वाइन करने की वजह से या नौकरी की वजह से, किसी भी वजह से इतनी अजीम इबादत को तर्क कर देना, ये तो सख्त गुनाह की और नामुनासिब बात है। इस पर तो गुनाह कबीरा है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत सख्त मतलब जवाबदही का तसव्वुर जो है जहनों में होना चाहिए। और ये कोई इतने बड़े मामलात नहीं है कि जिसकी वजह से बंदा रोज़े जैसी अहम तरीन इबादत को छोड़ दे। तो यहाँ पे गौर करना चाहिए कि आम जो मर्ज होता है छोटा मोटा, उसमें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये इल्ला ये कि बगैर किसी मर्ज के, जब सेहत भी दुरुस्त है, तमाम मामलात अच्छे हैं, फ़कत इस वजह से कि पढ़ने जा रहे हैं रोज़े को छोड़ दिया जाए, ये तो सख्त महरूमी की बात है और बहुत सख्त मामला है। अच्छा, एक इंडिया से एक कॉलर थी हमारी बहन, तो उन्होंने सवाल ये किया था कि 1 लाख की रकम थी, हमने उस पर ज़कात गाहे बगाहे देते रहे, उसके बाद दरमियान में हमारी रकम जो है बढ़ गई, कैपिटल अमाउंट बढ़ गया है, तो अब जो ज़कात की अदायगी हो कितने अमाउंट पर होगी? देखिए, ज़कात में उसूल ये है कि जब कोई ऐसा शख्स कि जो हर साल ज़कात अदा करता रहता है, उसका जब ज़कात अदा करने के बाद रकम का उसका जो निसाब है वो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि इब्तिदा में क्या था और इंतहा में क्या था, यानी इसको देखा जाएगा कि दरमियान में कोई निसाब टूट तो नहीं रहा, उसका टूटता रहे, चाहे आता रहे चाहे जाता रहे। ये देखा जाएगा कि साल के इब्तिदा में क्या रकम थी और फिर साल के इम्तिहान में, जिसको हौलान हौल कहा जाता है, अगर ये पूरी मुद्दत उसकी ऐसी है कि निसाब बराबर है, तो फिर पिछले साल अगरचे 1 लाख की ज़कात उन्होंने अदा की हो और जिस साल जिस तारीख को ज़कात अदा करती हैं उस तारीख को देखेंगे, जितना अमाउंट है अब साल के दरमियान जितना अदा करती रही हैं, आखिर में देख लें कितनी रकम बाकी बचती है, उसको यकमुश्त एक साथ अदा कर दिया जाएगा। इन्हीं की बात को वजाहत में कर दूं मजीद भी कि यानी जो रकम साल के आखिरी मिनट में भी आ गई है जी, तो उस पर भी ज़कात दी जाएगी, क्योंकि कायदा यह कि अल जिन्स यशमुल जिन्स, जब एक ही जिन्स का माल जमा होगा तो फिर ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता इनके पास साल के एंड में करेंसी की बजाय कुछ चावल आ जाते या कोई सोना आ जाता, कोई ऐसी चीज आ जाती जिसकी जिन्स मुख्तलिफ होती, तो फिर एक अलग मसला था। ठीक है, अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे इस हवाले से? माह रमज़ान मुबारक में इबादत करने का जो अजर व सवाब है वो बहुत बढ़ जाता है बेशक, तो क्या ये फरमाइएगा कि गुनाह करने के हवाले से भी कुछ फरमाइएगा कि क्या उसके हवाले से भी उसके अजाब बढ़ जाता है, उसके हवाले से क्या वईद है? बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मुक़द्दस महीनों के अंदर, मुक़द्दस मकामात में, मक्का मुकरमा में, हुर्मत वाले महीनों के अंदर, और हर वो जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़्यादा नेकियों के दराजात बढ़ जाते हैं, उसके अंदर एक तो इंसान को वैसे ही रब की बारगाह के अंदर हया करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये होता है कि गुनाहों का भी दराजात बढ़ जाते हैं और उतना ज़्यादा गुनाह मिलता है। इल्ला ये कि ये सदका है मदीना तय्यबा आक़ा दो जहां सल्लम के मुबारक शहर का, वरना मक्का मुकरमा को देखें, हुर्मत वाले महीने को देखूं, हर वो महीना और हर वो रात की जिसके अंदर दराजात बढ़ जाते हैं, उसके अंदर जो है वो गुनाहों का भी दर्जा बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, हल्क को तर्क करने के लिए कुल्लियाँ करते हैं बाज़ लोग, और बसा औक़ात ये भी देखा गया है कि थूक निगला जाता है तो ताकि कुछ
وہ ہو جائے اس سے کیا باقاعدہ روزہ متاثر ہوتا ہے اس سے؟ باقاعدہ طور پر روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن باقاعدہ طور پر تھوک کو جمع کر کے حلق سے نیچے اتارنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کلیاں اگر بار بار کرتا ہے اور صرف کلی کی حد تک ہے، اس کے منہ کے اندر تری باقی رہتی ہے، لیکن حلق سے اندر پانی کا قطرہ بھی جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف منہ کو تر کرنے سے یا تھوک کے نگلنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، ہاں تھوک کو جمع کر کے اور باقاعدہ طور پر اس نیت سے کرنا، اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا فرمائیں مفتی صاحب، بھول سے یا غلطی سے کوئی چیز کھانے پینے کی اگر استعمال ہو گئی تو روزہ کس حد تک متاثر ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ جیسے صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ بھول کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا تو جو بھول کے کھا پی لیتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کا بھی یہی حکم ہے، ہاں البتہ دیکھنے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے یاد دلا دیں، لیکن اگر وہ شخص کمزور ہے اور اس کے لیے کھانا پینا اس کے روزے کی تقویت کا باعث بنے گا تو کہا گیا، فقہاء نے فرمایا کہ اس کو نہ روکے، اس کو نہ یاد دلائے تاکہ اپنے روزے کو تمام کر سکے بعد میں۔ ٹھیک ہے، اگر بدقسمتی سے روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ کیا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، ہر دفعہ روزہ ٹوٹنے سے کفارہ نہیں ہوتا، مخصوص صورتیں ہوتی ہیں جسے کہا جائے کہ ارتفاق کامل پایا جائے، ارتفاق کامل پایا جائے گا، یعنی اس میں تو اس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے، ورنہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ غلطی سے پانی کا قطرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا مگر کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں، جان بوجھ کے کوئی توڑتا قصدن اپنی خواہش شہوت کو پورا کرنے کے لیے، کھانا پینا پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے، جگر کی پیاس بجھانے کے لیے، پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے یا اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے کوئی مجامعت کر بیٹھتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس پہ کفارہ واجب ہوگا، اور پھر کفارہ تو یہ 60 روزے لگاتار ہوتے ہیں، اس میں ایک روزہ قضا کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا رخصت کے خلاف ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، دو صورتیں ہیں اس میں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ سفر میں چاہیں تو روزہ رکھیں، چاہے تو روزہ نہ رکھیں، تو یہ انہیں اجازت ہے مسافر کو کہ حالت سفر میں روزہ چھوڑنے کو بھی یہ ان اعذار میں شمار کیا گیا ہے کہ جو روزے کے لیے رخصت کی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اگر مسافر اس کا سفر کوئی اتنا تکلیف دہ معاملہ نہیں ہے اور رکھ سکتا ہو آسانی سے تو اس کو بہرحال منع بھی نہیں ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگرچہ حالت سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت تو دی گئی ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن ماہ رمضان میں روزے کا جو ثواب ہے وہ چاہے رمضان کے بعد جتنے چاہے روزے رکھ لے، اس ثواب سے بہرحال جو ہے اس کو حصہ اتنا زیادہ نہیں ملے گا جو رمضان میں حصہ ملتا ہے۔ اچھا، فدیے کی آپ کے حوالے سے کچھ فرما دیجئے کہ روزے کا فدیہ کیا ہے اور اس کی مقدار کے حوالے سے کچھ فرما دیجیے گا۔ روزے کے فدیے کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ روزے کا ایک فدیہ بن جاتا ہے، لیکن وہی مخصوص شرائط ہیں کہ ایسا شخص جو شیخ فانی کے حکم میں چلا گیا ہو یا ایسا کوئی مرض لاحق ہو گیا کہ زندگی میں کبھی اب وہ روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو، اس صورت میں وہ فدیہ ادا کرے گا۔ بصورت دیگر اگر وہ شخص صحت مند ہو جاتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، تو بعد میں اس کا دیا ہوا فدیہ ساقط اور بعد میں اس کو اپنا روزہ رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں کسی وجہ سے اگر الٹی آ جائے تو اس سے روزہ کس حد تک متاثر ہوگا؟ دیکھیے جی، خود بخود بلا قصد الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ بھائی الٹی آ گئی جی، روزہ ٹوٹ گیا میرا، بھائی کیا ہوا، کیوں کھا پی رہے، وہ الٹی آ گئی تھی، مجھے قے آ گئی تھی، وامٹنگ ہو گئی تھی، اس لیے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو بلا قصد خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، آپ نے انگلی ڈال کے کی اور اس کے اندر بھی کچھ دانے اور کوئی چیزیں کھانا واپس چلا جاتا ہے اور وہ بھی منہ بر ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر ہوگا، ورنہ اگر بالٹی کے برابر بھی الٹی آ جائے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشہور بات ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن کے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تو رمضان تو آنے دے، ابھی تو آپ یہ تو بڑے سوالات میرے پاس رمضان کے روزے کے مسائل کے حوالے سے۔ انجیکشن کا بڑا متنازع قسم کا مختلف ہی یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے قدیم جتنے علماء کرام تھے ان کا یہی کہنا تھا، متقدمین کا، کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بالکل، متاخرین کی یہ رائے ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، اچھا، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ بیمار جو افراد ہیں ان کے لیے روزے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس ترتیب کو پورا کریں، اس کی فرضیت کے حوالے سے؟ دیکھیں، بیمار، ہر قسم کے بیمار کے لیے روزہ نقصان دہ نہیں ہے۔ پہلے تو وہ اپنے طبیب سے یا ڈاکٹر سے معلوم کریں کہ میرے لیے روزہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے، تو اگر واقعی صالح طبیب ہو، ورنہ آج کل تو لوگوں کا یہ حال ہے،
پاؤں میں بھی درد ہوتا ہے، کہا تھا ٹھیک ہے تمہیں دوائی کھانی ہے، روزہ چھوڑ دو معاذ اللہ. تو ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کریں. اچھے جو واقعی صالح مسلمان ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کریں. تو وہ اگر کہتے ہیں کہ اس مرض میں آپ کے لیے روزہ نقصان دہ تو نہ رکھے، ورنہ یہ ہے کہ روزہ رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آگا سومو تصحوا، روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے. کیا کہنا؟ تو بعض امراض ہوتے ہیں جن میں روزہ تکلیف دہ ہوتا ہے تو پھر اس میں پھر چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی پھر قضا کر لے، اللہ شفا دے. تو اچھا ایک سوال، چونکہ ایک معمولات زندگی میں ایک بعض چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، حالت روزہ میں اگر کوئی گانا گنگنا لے، اس حوالے سے بھی ایک سوال تھا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اول تو یہ ہے کہ اس طرح کے افعال اختیار نہیں کرنے چاہیے، چاہے زبان سے ہوں، سننے کے حوالے سے ہوں، کہنے کے حوالے سے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب زبان پر پورے سال اس طرح کے الفاظ رہیں گے تو لازمی طور پر قصدن یا بلا قصد اس طرح کے الفاظ زبان سے جاری ہو ہی جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ رمضان جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو اور انہی چیزوں کو اختیار کیا جائے. لیکن اگر وہ اشعار ایسے ہیں کہ جن میں کوئی کسی بھی قسم کی فحش کلامی وغیرہ نہیں ہے اور کچھ الفاظ بلا قصد اگر زبان سے نکل گئے اور بندہ اس پر پھر نادم بھی ہو جائے، توبہ بھی کرے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے معافی کی صورت ہو سکتی ہے. اسی میں ایک بات کا اور اضافہ میں کر دیتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا گانا گنگنایا جس کے کلمات کفریاں ہیں اور واضح کفریاں ہیں تو ایمان ہی چلا جائے گا، اور ایمان ہی چلا گیا تو پھر روزہ بھی گیا. روزے کی فکر کرتے تھے پھر ایمان کا، ہاں ایمان ہی چلا گیا تو روزہ بھی نہ رہا. اب وہ کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کر بھی لے تو روزہ تو جا چکا اس کا، کیونکہ روزے کا اہل نہیں رہا اس درمیان میں وہ، اور ابھی مسلمان ہوا ہے تو ابھی روزہ رکھ نہیں سکتا، تو پھر اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ کی، علامہ صاحب آپ تینوں حضرات نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلمات ارشاد فرمائے، اور روزے سے متعلق جو مسائل ہیں ان کی بہت خوبصورت تفہیم آپ نے فرمائی. بس میں صرف ایک جملہ مکمل کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. تو وہ عظمت والا اور وہ برکت والا اور وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے. رب تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بالکل رمضان ختم ہونے والا تھا، یہ تو آپ نے بڑی خوبصورت روایت ڈالی ہے مفتی صاحب، آخری 15 منٹ رہ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہائے رمضان تو جا رہا ہے الوداع. لیکن یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کیا کہ رمضان کا استقبال کریں، اپنے آپ کو ذہنی فکری اعتبار سے پہلے سے تیار کریں. وہ آخری 15 منٹ کیوں ہم خواہ اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں؟ آج سے یہ نیت کریں کہ پورے مہینے کے اندر ہم جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، ریاضت کریں گے. بہت شکریہ ادا کروں گا تینوں حضرات کا. ناظرین گرامی، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا، ARYQ TV کی تو یہ بڑی تابندہ اور بڑی روشن روایت ہے الحمدللہ، کہ نہ صرف استقبال بہت بھرپور انداز میں ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا تو استقبال ایسا ہی ہونا چاہیے، اہل ایمان کو کرنا چاہیے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے یہ. اور اس حوالے سے ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ آج 29 شعبان المعظم ہے. یہ وہ مہینہ ہے ناظرین گرامی کہ جو ہمیں یہ اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، جسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ جس طرح جا رہا ہے، اس کے دقیقے، اس کے لمحات، اس کی ساعتیں، اس کے پہر جیسے جیسے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو ان سوالات کے ساتھ کہ جو آپ نے اور میں نے شامل کیے اس پروگرام میں، کیا ہم نے رمضان المبارک کے لیے تیار کیا ہے اپنے آپ کو؟ تو یہ جاتے ہوئے لمحات ہمیں نہ صرف شعبان المعظم سے دور کر رہے ہیں بلکہ رمضان المبارک سے قریب بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا الحمدللہ ایک لمحہ ہے کہ جہاں ہمیں اس بات کا احتساب بھی کرنا چاہیے اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیاری بھی کرنی چاہیے ماہ رمضان المبارک کی. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے.